الحمد للہ رب العالمین۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صرف ایک لفظ پہ امتحان میں آ گیا کہ کسی نے پوچھا کہ اس وقت کوئی بڑا عالم ہے، فرمایا کہ نہیں۔ اب حالانکہ حقیقت دیکھا جائے تو بات تو ٹھیک ہے، آپ نبی ہیں، رسول ہیں، کلیم اللہ ہیں، آپ سے بڑا عالم کون ہے؟ لیکن اللہ کو یہ جواب پسند نہیں ہے کہ یہ کیا ہے کہ یہ تو تکبر ہے، یہ تو عجب ہے، اور عجب کو خدا کبھی پسند نہیں۔ کبھی کبھی عجب ہوتا ہے مال کے لیے کہ مال ہو گیا، دولت ہو گئی، پیسے آ گئے تو آدمی تکبر میں آ جاتا ہے کہ میں اور میں اور میں، جیسے کہ قارون تھا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ مال بھی دفن ہو گیا، خود بھی ختم ہو گیا۔ اب دیکھیں، حضور موجود ہیں، سرکار موجود ہیں، رحمت دو جہاں موجود ہیں، محبوب دو عالم موجود ہیں، صحابہ کی جماعت ہے، لیکن تھوڑا سا عجب آ گیا کہ اچھا آج تو ہم جناب اتنی تعداد میں ہیں کہ طائف والوں کی کیا طاقت ہے کہ مقابلہ کریں، ہمارا 12,000 کا لشکر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ حنین کے موقع پر تمہیں اپنی کثرت پہ ناز ہوا تو کیا ہوا، پھر کوئی فائدہ پہنچا تمہیں؟ اتنا بنو ثقیف نے تیروں کی برسات کر دی کہ یہ پہلا موقع ہے کہ حضور کے ساتھ چند صحابہ رہ گئے، باقی سب پیچھے ہٹ گئے۔ اتنا بڑا امتحان کہ صحابہ حضور کو چھوڑ کے ہٹ جائیں۔ چند صحابہ ساتھ رہے، حضرت ابو بکر تھے، حضرت ابو سفیان تھے، حضرت فضل تھے، یہ لوگ تھے جو صحابہ حضور کے ساتھ کھڑے تھے۔ باقی صحابہ وہ تیروں کی بارش کی زد سے ہٹ گئے۔ ان کا ہٹ جانا جو ہے یہ بھی کوئی بے وفائی نہیں تھی، اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا۔ تکبر کیا ہے تو اب سزا بھگتو۔ جنگ بدر میں تم نے تواضع کی تو ہم نے 313 کو 1000 میں فتح دے دی۔ آج آپ نے تکبر کیا تو ہم نے 12,000 کو 300 سے شکست دلا دی۔ اس لیے اللہ کو تکبر کسی چیز کا، اچھا کبھی کبھی علم کا بھی تکبر ہوتا ہے کہ میں عالم ہوں۔ اصل مشکل یہ ہے نا کہ جب تک اللہ والوں کی صحبت نہ ہو نا جی تو آدمی بھٹک جاتا ہے۔ ایک اصول ہمیشہ دماغ میں رکھ لیں پکا۔ اب دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے علماء، معتزلہ، قدریہ، کرامیہ، روافض، خوارج، ان میں کتنے بڑے علماء تھے چھوٹی۔ خیر غلام محمد قادیانی کوئی نبی نہیں تھا، عالم بھی نہیں تھا، لیکن نور الدین حکیم نور الدین بھیرے والا وہ چوٹی کا عالم تھا، بدبخت۔ اتنا بڑا عالم ہو کہ کیسے بھٹکا کہ ایمان سے بھی گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی تکبر نہیں کرنا۔ اگر اللہ نے علم دیا ہے تو کہو الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے علم دیا ہے۔ کیونکہ اصل وجہ پتہ ہے کیا ہے کہ جتنی علم والی چیزیں ہیں نا وہ ہیں ہی اونچی۔ کیا مانا؟ اب آدمی کو علم حاصل ہوتا ہے دیکھنے سے تو آنکھیں اوپر ہیں نا، سننے سے تو کان اوپر ہے، سونگنے سے ناک اوپر ہے، سمجھنے سے دماغ اوپر ہے، عقل اوپر ہے، کھانا پینا پیٹ تو نیچے ہے نا، پیٹ تو اوپر نہیں ہے، پیٹ تو نیچے ہے، چلنے کے لیے پاؤں نیچے ہیں، قوت شاونیت ختم کرنے کے لیے ابھی اعلیٰ تناسل نیچے ہے، اعضائے تناسلیہ نیچے ہیں۔ علم والی چیزیں اوپر ہیں نا، چونکہ وہ اوپر ہیں تو وہ لازمی بات ہے کہ تفوق تو چاہتی ہے نا۔ ہر اونچی چیز جو ہے وہ اونچا ہونا تو چاہتی ہے نا، لیکن اللہ والوں کی صحبت ہو تو پھر ان چیزوں کا اثر نہیں۔ ان کی صحبت سے آدمی مٹ جاتا ہے، بس کتنا بڑا علم کیوں نہ ہو تواضع آ جاتی۔ ورنہ تکبر علم کا ہو تب بھی ہلاک کر دیتا ہے، مال کا ہو تب بھی ہلاک کر دیتا ہے، حسن و جمال کا ہو تب بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، نوجوان ہے یا لڑکا ہے لڑکی ہے، میرے جیسا کوئی حسین نہیں، ایک چیچک کی بیماری آئی سارا حسن ختم،
ایک برس کی بیماری آئی، سارا بدن داغدار ہو گیا، فالج گر گیا، پہلوان جو ہے جناب اب ٹانگیں بھی نہیں کھڑی کر سکتا۔ اس لیے کبھی تکبر نہ کرے، ہمیشہ تواضع، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بھی تواضع کرتے ہیں اللہ اسی کو اونچا کر دیتا ہے۔ اس لیے اب موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے کلمہ تو نکل گیا نا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، امتحان آ گیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، نعوذ باللہ انہوں نے کوئی بات بظاہر حالات کے غلط بھی نہیں فرمائی، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ فوق کل ذی علم علیم، تم کہو اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا۔